الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں مسائل ذکر کر رہا تھا، تو آخری نشست میں یعنی کہ کل میں نے آپ احباب کی خدمت میں نماز کے فرائض ذکر کیے تھے، اس میں سے ایک مسئلہ سماعت فرما لیجیے، اور کہ قرأت کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا، یہ تلاوت کرنا یہ فرض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فرض کیا ہے؟ اگر کوئی ایک چھوٹی آیت بھی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ کچھ مغالطے میں نے بیان کر دیا تھا، تو ایک چھوٹی آیت بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ واجب ادا ہو یا نہ ہو یہ الگ ڈیٹیل ہے، لیکن اگر کوئی ایک چھوٹی آیت قرآن کی پڑھ لے گا، مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھ لی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن قرأت میں کچھ واجب چیزیں بھی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں مختصر انداز میں نماز کے واجبات آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں سجدہ صاحب کے حوالے سے اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں آج 20واں روزہ ہے اور معتکفین کا آج سے اعتکاف انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو چند باتیں اس حوالے سے بھی کرنی ہیں اور یقیناً سوالات کے آپ کے جوابات بھی دینے ہیں۔ تو نماز کے واجبات سماعت فرما لیجئے، میں جو گنوا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلا واجب سورہ فاتحہ پڑھنا، فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں، سنت، نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا، یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو پہلے اور سورت کو بعد میں، یہ ترتیب برقرار رکھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے قوما کرنا، رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہتے ہیں، یہ قوما کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ پہلا سجدہ کیا اور پھر بیٹھے اور پھر دوسرا سجدہ کیا تو یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے یا 3 رکعت پڑھ رہا ہے تو تیسری 3 رکعتوں میں اور 4 رکعتوں میں جو دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے سجدے کے بعد تو یہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے اور یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح التحیات پڑھنا، چاہے آپ دوسری رکعت میں بیٹھیں چاہے آپ آخری رکعت میں بیٹھیں، تشہد پڑھنا یعنی التحیات للہ والصلوات عبدہ ورسولہ تک پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور دعائے قنوت کے لیے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ بھی واجب ہے۔ ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا دعائے قنوت کے لیے یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز جب پڑھتے ہیں تو عید میں جو زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں، اضافی 6 تکبیریں ہوتی ہیں عید کی نماز میں، تو یہ 6 تکبیریں کہنا بھی واجب ہے۔ تو یہ نماز کے واجبات ہیں۔ جلدی میں ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، قوما کرنا، جلسہ کرنا، قاعدہ اولا کرنا، تشہد پڑھنا یعنی التحیات پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا اور دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا، اور عید کی نماز میں 6 زائد تکبیرات کہنا، یہ تمام نماز کے واجبات ہیں۔ فرض میں واجب میں کیا فرق ہے؟ شرائط اور فرائض تو آپ کو پتہ ہے۔ وہ ضروری کام جو نماز سے پہلے انہیں شرائط کہا جاتا ہے، وہ ضروری کام جو نماز میں ہو انہیں فرائض کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسا کام فرائض کے بعد جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ہے واجب کا۔ فرض میں اور واجب میں کیا فرق ہے حکم کے اعتبار سے؟ تو اگر کوئی فرض
جان بوجھ کے آپ نے چھوڑ دیا یا فرض کسی بھی صورت میں چھوٹ گیا، آپ کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ فرض آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا غلطی سے بھولے سے انجانے میں چھوٹ گیا، فرض کسی بھی صورت میں چھوٹے گا تو نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. لیکن واجب کا درجہ فرض کے بعد ہے، تو لہٰذا واجب کے حکم میں بھی تھوڑی سی نرمی ہے. نرمی یہ ہے کہ اگر آپ نے واجب جان بوجھ کے چھوڑا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر واجب غلطی سے بھولے سے چھوٹ گیا تو اب ایسی صورت میں آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ سے ادا کرنا واجب ہو جائے گا. تو یہ حکم میں فرق ہے. فرض کے حکم میں سختی ہے کہ فرض کسی بھی صورت میں چھوٹ نہیں سکتا. واجب کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز خراب ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی. غلطی سے چھوڑیں گے تو نماز میں، غلطی سے آپ نے چھوڑا تو نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. آپ کی نماز سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے درست ہو جائے گی. آخر میں ایک مسئلہ میں ابھی ذہن میں میرے آ گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں جلسے اور قومے کے اعتبار سے. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. قومہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سیدھے تو اس کو قومہ کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے اگر کوئی شخص سیدھا کھڑا نہیں ہوا رکوع کر کے تو اس کا قومہ نہیں ہوا، اور قومہ نہیں ہوگا تو قومہ اگر انجانے میں چھوٹ گیا تو واجب بھولے سے غلطی سے جلدی میں کسی مغالطے میں چھوٹ گیا تو آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی. تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ جلدی جلدی، بعض لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی نماز پڑھنے کی کہ جناب وہ سجدہ رکوع کرتے ہیں، رکوع سے پورے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی رکوع سے سیدھا کھڑا نہ ہوا تو اس کو واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر سجدہ سہو کر لیا تو ٹھیک، اور اگر یہ عمل اس نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ جلدی اس کو یاد تھا کہ سیدھا کھڑا ہونا ہے لیکن جلد بازی میں اتنا ہوتا ہے کہ جناب سیدھا کھڑا نہیں ہوا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، جان بوجھ کے چھوڑ دیا واجب. تو اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی یہی معاملہ ہے. بہت سارے لوگ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کئی لوگ اب درد کی وجہ سے ہے، تکلیف کی وجہ سے، واللہ اعلم، لیکن اگر کسی درد اور تکلیف کے بغیر اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے، میں نے کئی لوگوں کے حوالے سے دیکھا کہ وہ بڑے اطمینان سے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ سجدہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اٹھیں گے اور پھر واپس سجدہ کر لیں گے. تو اگر اس انداز میں کسی نے سجدہ کیا، جان بوجھ کے یہ جلسہ چھوڑ دیا، تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر غلطی سے ایسا ہوا ہے تو اس کو نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھے ہوں گے. تو نماز میں سیدھے کھڑے ہوں رکوع کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا سجدہ کریں. سجدہ کریں تو پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں. اگرچہ آپ 1 سیکنڈ کے لیے یا اتنی مرتبہ اتنی دیر تک بیٹھ جائیں کہ اللہم اغفر لی یہ کہہ لیں، اور پھر اس کے بعد جسے بیٹھنا کہا جاتا ہے نا، بیٹھیں، پھر اس کے بعد آپ جلسہ دوسرا سجدہ کریں تو آپ کا یہ جلسہ شمار کیا جائے گا اور آپ کسی قسم کی غلطی سے آپ کی نماز انشاءاللہ محفوظ رہے گی. تو یہ تو نماز کے واجبات اور فرائض اور شرائط میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. سجدہ سہو کون کون سی غلطی ہوتی ہے کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ یہ آخری بات کہہ کر پھر ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. 3 صورتیں ہیں. ایک اصول ہے، یہ اصول اگرچہ مکمل نہیں ہے لیکن ان اصول کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو کئی غلطیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. پہلا اصول سجدہ سہو کے حوالے سے، کون کون سی صورتوں میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے؟ ان میں سے پہلا اصول یا پہلی صورت یہ ہے فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے. فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے مطلب دیر ہو جائے. دوسرا اصول واجب کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے، واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے یعنی دیر ہو جائے. تیسرا اصول واجب کو ادا کرنا بھول جائے. یہ 3 قسم کی صورت ہے. اگر ان 3 صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت پائی جائے گی تو عمومی طور پر سجدہ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ ساری ہی غلطیاں ساری صورت اسی میں ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن اکثر بیشتر اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. دوبارہ سماعت فرمائیے، فرض کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے، واجب کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے، یا واجب کو ادا کرنا بھول جائیں. تو یہ 3 قسم کی غلطی ہیں. اس کی مثال بھی سماعت فرما لیجئے. فرض ادا کرنے میں دیر ہو جانے کی کیا مثال ہے؟ رکوع کرنا کیا ہے؟ بولیے، اب تو یاد ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت ملائی،
اب آپ کو رکوع کرنا تھا لیکن آپ کیا کرنے لگے، بسا اوقات وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے نا بندہ، تو ذہن میں وسوسے آ رہے تھے کہ یار اب کیا کروں، یا مختلف خیال میں مبتلا ہو گیا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد وہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کہیں خیال میں گم تھا یا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے مجھے. کبھی ایسا ہوتا ہے بندے کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اگر آپ اتنی دیر تک سوچتے رہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر گئی، تو اب اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ارے رکوع کرنا تھا. اب آپ نے رکوع تو کر لیا لیکن رکوع فرض ہے، اب کیا ہوا، فرض کو ادا کرنے میں دیر ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب آپ رکوع تو کر لیں گے لیکن تاخیر ہونے کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر کر لیں گے تو نماز درست، اگر نہیں کیا تو آپ کو نماز دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی. واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا کیا ہے، واجب ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اب آپ سوچنے لگے کہ کون سی سورت پڑھوں، اور آپ نے سوچنے میں اتنی دیر کر دی کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار انتظار کرتے رہے، سوچتے رہے. تو اب آپ کو پھر یاد آیا کہ ارے سورت ملانی ہے مجھے، تو اب آپ نے سورت ملا تو لی لیکن یہاں بھی کیا ہوا، واجب کو ادا کرنے میں دیر ہو گئی. تو اب آپ واجب ادا کر تو لیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا تو لیں گے لیکن آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تیسری صورت کیا بتائی میں نے، واجب کو ادا کرنا بھول جائیں، واجب کو ادا ہی نہیں کیا، سورہ فاتحہ پڑھی ڈائریکٹ رکوع کر لیا. اب رکوع کیا ہے تو اب ایسی صورت میں آپ کو یاد آیا کہ مجھے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی تھی، تو اب آپ کا واجب ترک ہو گیا. تو اب ایسی صورت میں بھولے سے ہوا تو لہٰذا آپ کو اب آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو نماز دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی. تو یہ کچھ باتیں تھیں نماز کے حوالے سے. بہت طویل عنوان ہے یہ نماز کا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ جو اتنی لمبی تقریباً میرے خیال سے 4-5 دن ہو گئے ہیں ہمیں نماز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایسے زیادہ، لیکن ابھی بھی نماز کے مکمل مسائل بیان نہیں. ابھی وہ صورتیں رہ گئی ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات نماز جسے کہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کل ذکر کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اور دیگر عنوان پر آپ سے گفتگو کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ تمام لوگوں سے دیکھیں بہت ہی مخلصانہ یہ گزارش ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں یا صرف آپ کو فکر صرف رمضان کے مہینے میں نماز کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پورے سال پوری زندگی ہونی چاہیے. تو نماز میں حضرت آپ لوگوں کا فائدہ ہے. میں آپ کا مخلص ہوں، آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یقین مانیے آپ اگر ہماری اس بات پر عمل کریں گے نا، دنیا میں تو فائدہ ہوگا، روز محشر جو انعام ملے گا نا تو آپ کہیں گے کہ یار ہمارے امام صاحب جو کہتے تھے نا وہ صحیح کہتے تھے. تو لہٰذا اپنے حال پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. نماز ایک لازمی چیز ہے، کسی بھی صورت میں آپ نماز کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. مسئلہ تو میں نے شاید پتہ نہیں ذکر کیا کہ نہیں کیا، اگر کوئی نزع کی کیفیت میں مبتلا ہو، نزع کی کیفیت میں مر رہا ہو اور اس کی جسم سے روح نکل رہی ہو، اور اس وقت بھی اگر کوئی نماز کا وقت ہے اور اس نے وہ نماز نہیں پڑھی نا، تو کل بروز محشر اس کو اس نماز کا جواب بھی دینا پڑے گا. تو آج تو ہمارا تو بڑا اچھا حال ہے حضرت، ہم تو بہت اچھے خاصے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اس کے باوجود بھی صرف اور صرف شیطانی وسوسے اور غفلت کی وجہ سے ہم نماز کو بہت ہی معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی فکر کیجئے، اللہ آپ کو اس کی صدقے دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو نیت کر لیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے کم سے کم جو نہیں آئے ہیں، جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں سنی ہماری بات وہ ایک الگ ہے. اگر آپ تمام لوگ ہی ہمارے کہنے پر اللہ کی رضا کی خاطر نماز کی پابندی کریں گے تو ہمارا نامہ اعمال بھی سنورے گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی. تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اٹیچ بات میں ہم وضو کر سکتے ہیں اور دوران وضو بسم اللہ پڑھنا کیسا؟ جی اٹیچ بات میں وضو کر سکتے ہیں، لیکن اب کیونکہ واش روم میں وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کی تو ممانعت نہیں ہے، لیکن وہاں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. ہاں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اگر کسی نے واش روم کو پردے کے ذریعے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ پردہ لگا دیا ہے، ادھر واش بیسن ہے اور ادھر WC وغیرہ اس طرف ہے، پردے کے اس طرف ہے، اب اگر پڑھنا چاہیں تو اب پڑھ سکتے ہیں ورنہ ویسے نہیں پڑھ سکتے. دعا میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ان کی بخشش فرما، ایسا کیوں؟ حالانکہ دعا تو تمام مسلمانوں کے حق میں ہونی چاہیے. اچھا، سوال کرنے والے نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا ہے. تو جو ہے بات یہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ بخشش و مغفرت تو تمام مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے. تو جملہ اگر کوئی کہتا ہے، ہماری بھی عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تمام صاحب ایمان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، یہ دعا کی جاتی ہے.
تو بھائی مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا کیا؟ بخشش و مغفرت تمام مسلمان کی ہوگی، اور ہر مسلمان ایمان والا ہوتا ہے، ہر ایمان والا مسلمان ہوتا ہے، تو لہٰذا سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہے۔ اگر سوال کرنے والا سمجھے تو بالکل بے ایمان بد مذہب جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، اور بے ایمان کے لیے، بد مذہب کے لیے، جو غیر مسلم ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو علماء نے فرمایا ہے کہ پھر اس پر حکم کفر لگ سکتا ہے، تو اس لیے سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ اگر تراویح کی نماز کے اندر سجدے میں ہمیں شک ہوا کہ ریح خارج ہوئی تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر وضو کر کے آئے دوبارہ محسوس ہوا کہ دوبارہ ایسا ہوا ہے تو کیا کریں؟ ہاں تو پھر وہ ایسے ہی کرتا رہے گا۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا، شک یقین کو ختم نہیں کرتا۔ تو اب اگر کسی کو سوال ہی کیا کہ سجدے میں شک ہوا ہے، آپ کو یقین تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے میں نے وضو کیا تھا، اس بات کا یقین ہے نا، لیکن سجدے میں آپ کو شک ہوا، تو یہ شک ہے، یہ شک کیا آپ کے وضو کرنے والا جو یقین ہے اس کو ختم کر دے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو آپ اگر اس شک کی وجہ سے نماز چھوڑ کر جائیں گے وضو کرنے، دوبارہ پلٹ کر آئیں گے تو پھر دوبارہ شک آنا شروع ہو جائے گا کہ یار کہ دوبارہ تو نہیں ٹوٹ گیا۔ تو جو اس شک میں مبتلا رہے گا تو وہ شک میں ہی مبتلا رہے گا، وہ بیچارہ ایسے ہی ہو جائے گا نفسیاتی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ایسا لگتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد پھر ایسا لگتا ہے ریح خارج ہو رہی ہے، وضو ٹوٹ گیا، کچھ اس طرح کے معاملات۔ تو شک کی طرف نہ جائیں، یقین ہو۔ جب یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ قسم کھا کے کہہ سکیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ایسا پکا یقین ہے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ اپنی نماز کو، تراویح کو کنٹینیو رکھیں۔ بغیر وضو کی دعا کے وضو ہو جائے گا؟ اور اگر کسی نے وضو کی نیت نہ کی تو کیا حکم ہوگا؟ اور اس کی بنا پر اس حدیث پر عمل ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات؟ بغیر نیت کے وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی نے پانی میں غوطہ لگایا تو غوطہ لگانے سے ہی اس کے جو جسم وضو میں جو اعضاء دھلتے ہیں تو وہ غوطہ لگانے سے دھل گئے۔ اس نے نیت وضو کرنے کی نہ بھی کی ہو تو اس کا وضو ہو گیا ہے، وضو میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے نیت نہیں کی اور عمل کر لیا تو لہٰذا یہ ہمیں شریعت اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ بھائی آپ وضو کریں، بغیر نیت کے بھی کر لیں گے تو بہرحال آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو پاکی حاصل نہ کرنے کی نیت سے بھی آپ نے وضو کیا تو تب بھی ہو جائے گا۔ تو عمل، اب انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہاں کچھ اور ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں نا، اس حدیث کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کے عمل کا تعلق آپ کی نیت سے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کا تعلق آپ کی نیت سے ہے کہ آپ یہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا تعلق کچھ اور ہے اور اس کا تعلق جو میں سمجھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ جی، اگر باہر کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ نہیں گناہ گار، غیر محرم کو کیا ضرورت ہے؟ تو غیر محرم کو آپ دیکھیں گے، ہاں وہ اگر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہوں کہ بھائی کیا کہتے ہیں ایک نظر اگر پڑ گئی کسی پر تو اس پر تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں تو حدیث پاک میں اس طرح تو ہے کہ بھائی پہلی نظر معاف ہے، لیکن پہلی نظر کا مطلب حضرت یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دیکھتا رہے اور دوسری ہٹا ہی نہیں پہلی نظر، تو وہ کہے کہ ابھی تو پہلی نظر پوری ہوئی نہیں ہے تو تب دوسری نظر اٹھے گی تب گناہ گار ہوں گا نا۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی تو بڑے ہیلے بہانے شریعت کے معاملے میں لوگ ہماری بڑی جرت کر رہے ہوتے اس معاملے میں، تو اللہ محفوظ فرمائے۔ تو بھائی غیر محرم کو آپ دیکھیں گے تو یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ اچھا پہلی نظر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جناب وہ خاتون جا رہی ہیں، احساس ہو گیا ہے، تو اب آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں کہ چلو یار پہلی نظر تو معاف ہے، تو اب یہاں بھی پہلی نظر معاف نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ لیڈیز جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، نظر اٹھا کے دیکھ لوں، حدیث میں تو کہا ہے پہلی نظر، تو آپ کو پتہ ہے پہلی نظر اس وقت معاف ہے کہ جب آپ نے نظر اٹھا کر غیر دانستہ طور پر، انجانے طور پر آپ کی نظر پڑی اور فوراً نظر ہٹا لیں، اب دوبارہ دیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ وہ جو نہ چاہتے ہوئے آپ کی نظر پڑی نا پہلی، یہ معاف ہے۔ تو اس کو سمجھیے نوجوانوں، ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ غسل کرتے وقت اگر بلا قصد کچھ پڑھ لیا تو گناہ گار ہوں گے؟ کچھ بلا قصد کچھ پڑھ لیا، آیت پڑھ لی یا اچھا وضو کرنے کے دوران اگر وضو خانے کے حوالے سے غسل کرنے کے دوران اگر کچھ پڑھ لیا ہے تو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، غلطی سے پڑھ لیا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، جان بوجھ کے پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہاں میں بتا دوں شریعت کی گرفت جو ہے نا، وہ بندہ جب کوئی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو خصوصی طور پر اس جان بوجھ کے گناہ پر گرفت ہوتی ہے۔
اگر کوئی انجانے طور پر گناہ کرتا ہے تو اس کی گرفت نہیں ہے، ہاں اس پر بھی معافی مانگ لینا افضل اور بہتر ہوا کرتا ہے۔ جی، ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی؟ ہاف ٹی شرٹ میں نماز سے مراد ہاف آستین، ہاف آستین میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ مسجد میں پڑھ رہا ہے تو کوئی مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر گھر میں پڑھ رہا ہے جہاں پورے کپڑے اس کے پاس موجود ہیں فل آستین والے، تو اب وہاں پر نماز پڑھے گا تو مکروہ تنزیہی ہے۔ پورے کپڑے موجود ہونے کے باوجود اگر وہ آدھی آستین میں نماز پڑھ رہا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی، شریعت کو ناپسند ہے۔ لیکن اگر مسجد میں آ کر پڑھ رہا ہے کہ مسجد میں اس کے پاس وہی شرٹ ہے جو پہنے ہوئے، دوسری شرٹ نہیں ہے، تو لہٰذا اب پڑھے گا تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن پسندیدہ عمل یہی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، شریعت اسلام کو ایسا عمل پسند نہیں ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھی جائے کہ جس سے جو شریعت کو پسند نہ ہو۔ اسی طریقے ضمن میں یہ بھی ذکر کر دوں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں جو مسجد کی ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، یہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا بھی شریعت اسلام کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ میں بہت ادب کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور صرف فقط تنقید کرنا مقصد نہیں، اصلاح کرنا مقصد ہے کہ دیکھیں نماز ہمیں ایسے انداز میں پڑھنی چاہیے، اس پر میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہوں بفضل اللہ تعالیٰ، کہ ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ اس انداز میں صاف ستھرے کپڑے ہوں، خوشبو لگے ہوئے ہوں، آپ کا چہرہ شفاف ہو، آپ کا ٹوپی، آپ کا امامہ بہترین ہو، دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یار واقعی کوئی اہتمام کیا ہے اس نے نماز کا۔ تو اس طرح ہونا چاہیے نا، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ چلو بھائی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے آج تمہاری ملاقات ہے، تو آپ یہ مسجد والی ٹوپی پہن کے چلے جائیں گے؟ نہیں پہن کے جائیں گے۔ اگر کہا جائے بھائی کل جو ہے نا تمہارے کزن کا ولیمہ ہے، اس میں شرکت کرنی ہے تمہیں، تو آپ کہیں گے چلو یار مسجد والی ٹوپی نا اور تو کوئی مل نہیں رہی، یہی ٹوپی پہن کے چلا جاتا ہوں میں، چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو جب آپ ایک عام دنیا دار بندے کے پاس جاتے ہیں تو بڑا بند سور کر جاتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں کیا رب تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرنے کا محتاج ہے کیا؟ کہ چلو یار جیسے بھی آ تو رہا ہے نا بندہ، تو اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسا لباس پہن کر عبادت کرنی چاہیے جو شریعت کو زیادہ پسند ہو۔ جی، 4 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت میں اگر تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور یاد آ گیا کہ کھڑا ہونا ہے، تو درود شریف مکمل کر کے کھڑے ہوں گے یا جیسے یاد آیا فوراً کھڑے ہو جائیں گے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر دوسری رکعت میں بیٹھا تھا، عبدہ و رسولہ پڑھ کے فوراً کھڑا ہونا تھا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تو اب جیسے ہی یاد آئے گا ویسے ہی کھڑا ہوگا، پوری مکمل درود شریف نہیں کرے گا۔ یہاں پر تیمم کا طریقہ بیان فرما دیں، اور تیمم کب کر سکتے ہیں؟ تیمم کا طریقہ انشاءاللہ کل ذکر کر دوں گا۔ اگلا سوال۔ شہدائے کربلا کی تعداد 72، فرقے بنیں گے 72، اور ہر ایک قبر سے مردے نکلیں گے 72، تو یہ 72 لفظ کی دین میں کوئی خاص حیثیت ہے؟ دیکھیں دین میں ہر تعداد کی حیثیت ہے، نسبتیں ہیں سب کی، 1 کو بھی نسبت ہے، 2 کو بھی نسبت ہے، 3 کو بھی نسبت ہے، 5 کو بھی نسبت ہے، 10 کو بھی نسبت ہے، یہ تمام اعداد ہیں، تو نسبتیں تو ہیں۔ اور اسی طرح 72 کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا جو کربلا میں شہید ہوئے ان سے نسبت حاصل ہے کہ وہ 72 افراد تھے۔ اور لیکن یہ جو بات ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت 73 مذہبوں میں بڑھ جائے گی، 73 مذہب کے الفاظ ہیں، بنی اسرائیل 72 مذہب میں بڑھ گئی تھی۔ اچھا یہ تو ہے۔ تیسری چیز یہ جو اس میں کہا گیا کہ 72 مردے نکلیں گے، تو 72 کے حوالے سے کہیں 72 مشہور ہے، کہیں 70 مشہور ہے، لیکن ہم نے علماء سے بھی، اپنے اکابر اساتذہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ قبر سے 70 مردے نکلیں یا 72 مردے نکلیں، تو ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ تو بہرحال لیکن تمام عادات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، کیونکہ تمام عادات کہیں نہ کہیں کسی بھی نیک معاملات کی طرف سے نسبت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوران نماز غلطی سے یا جان بوجھ کر انگلیاں چٹخانے سے نماز جاتی رہے گی اور وضو پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ نماز کے دوران انگلی چٹخانا یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مذہب، دین، عبادت، بندگی، کیا فرق ہے ان میں؟ مذہب کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ جس نظریے کی طرف گیا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، بندگی جو ہے بندگی کرنا مطلب عبادت کرنا، تو یہ سارے معاملہ یہ الفاظ ہیں عربی کے جس کے معنی پوچھیں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ آپ کو بتا دیے۔ کسی نے قرض لیا کہ میں 2 ماہ بعد لوٹا دوں گا، اب اگر جان بوجھ کر نہ لوٹایا تو کیا حکم ہوگا، اور اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا تو کیا حکم لگے گا، اور اگر کوئی وعدہ ہی نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر کسی نے قرض لیا ہے اور یہ نیت کی ہے کہ میں لوٹاؤں گا ہی نہیں تو یقیناً وہ گناہ گار ہوتا رہے گا۔ حدیث پاک میں اس کی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اگر کسی سے قرض لیں تو فی الفور اس کو لوٹانے کی کوشش کریں۔
اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں لوٹا پا رہا ہے تو پھر شریعت اسلام کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی نے پیسے لیے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے لوٹا نہیں پا رہا تو اس کو، اور اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ایسا، تو اب ایسی صورت میں اس کو مہلت دینا واجب ہے، اس کو مہلت دی جائے، جبکہ یہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتہ چلے کہ یار اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بیچارے کے پاس ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ تجوری میں مال رکھا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس اور پھر بھی یہ دے نہیں رہا، تو اب ایسا شخص تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مہلت دینی چاہیے۔ دوران نماز اگر کوئی جان بوجھ کر آواز نکالے یا تکلیف کی وجہ سے آواز نکالے تو نماز کا کیا حکم دیا جائے گا؟ اگر ایسی آواز نکالی ہے جس سے الفاظ پیدا ہوتے ہیں، جان بوجھ کر نکالے گا کہ آواز پیدا ہوئے، مثال کے طور آہ، اوہ، اف، اس طرح کے الفاظ نکلے، تو اب ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ تکلیف کی وجہ سے بھی اگر ایسے الفاظ نکلے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آواز نکلی لیکن کوئی ایسی آواز نہیں ہے جس سے کوئی لفظ بنتا ہے تو اب نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی نماز میں کھکارتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی کھکارنے کی عادت ہے، وہ کھکارتے ہی رہتے ہیں نماز میں، تو اس سے ہی بچنا چاہیے۔ لیکن کھکارنے سے نماز میں کوئی الفاظ نہیں ہے، اس میں اس طرح کیا کسی نے بالفرض، تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، اس کے کیا الفاظ دیں گے؟ تو اس طرح کے الفاظ نکالے جس سے لفظ بنتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر لفظ نہیں بنتے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں، تمام معتکفین سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں، 5-7 منٹ ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ تو دیکھیں